أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت اور آپ کی قوم کے لیے وسوف تسألون عن هذا الذکر، اس ذکر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا، اپنے سے پہلے انبیاء سے پتہ کرو کہ کیا شرک کی گنجائش کہیں ہے. سوالات انبیاء آپ کو یہ بتائیں گے. اب نبی کیسے ان سے سوال کرے گا، وہ پہلے چلے گئے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جیسے کہ شب معراج کے اندر آپ کی سب سے ملاقات ہو گئی، سب کی آپ نے امامت کر دی، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا. موسیٰ کے زمانے میں آدم کو لایا گیا، آدم کی روح کو موسیٰ سے ملاقات کرائی انسانی شکل میں، یا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے اس کے روح کو اٹھا کر آدم کے زمانے میں آدم سے ملاقات کرائی. دونوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا. مشکات میں اور ترمذی کے اندر حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے. یہاں بھی اسی طریقے پر واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، جو نبی آپ سے پہلے ہم نے بھیجا ہے ان سے پتہ کرو. اب یہی ہے، شب معراج میں ملاقات ہوئی، اور ویسے بھی ہے کہ کسی نبی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ملاقات کرنا یہ اللہ کا بھلا کری ہے کہ ممکن ہے، اور یہ ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے ایسے معبود کی یعبدون جن کی عبادت کی جا رہی ہو، یہ معبود اس قسم کے اجعلنا آلہۃ یعبدون کائنین من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ کوئی ایسے معبود ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اب چونکہ انبیاء کی تعلیمات خود بخود وہی سوال کا جواب دے رہے، اور اس سابقہ انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ کو معجزات دے کر ہم نے بھیجا الی فرعون و ملئی، فرعون اور لشکر کے پاس. فقال، حضرت آگے، انی رسول رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں. فلما جاءہم بآیاتنا، جب آپ معجزاتوں کو دکھائے تو اذا ہم یضحکون منہا، ان معجزات پر اچانک انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. اور قانون یہ ہے کافروں کا، ما نریہم من آیت، کوئی معجزہ ہم ان کو دکھاتے نہیں، ما نریہم آیتا من زائدہ ہے، کوئی معجزہ بعد والا معجزہ نہیں دکھاتے مگر الا ہی اکبر من اختہا، ہر بعد والا معجزہ یہ اللہ کا بھلا کرے بڑا معجزہ ہوتا ہے من اختہا، اپنے نظیر پہلے والے معجزہ سے. آپ یہ کہہ دیں کہ ما نریہم آیتا لاحقتا، کوئی معجزہ لاحقہ ہم نہیں دکھاتے مگر ہر بعد میں آنے والا معجزہ الہیہ، یہ بعد میں آنے والا لاحقہ معجزہ اکبر، یہ بڑا ہوتا ہے من اختہ السابقت، اپنے نظیر پہلے والے معجزہ سے بڑا ہوتا ہے. پہلے آ گیا، اللہ کا بھلا کرے، یوں سمجھیے کہ پیر کو ایک معجزہ آ گیا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ منگل کو جو دکھا یہ منگل والا لاحقہ ہے، پیر والا سابقہ ہے، یہ اس سے بڑا ہوتا ہے منگل والا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر لوگوں نے ان کو مانا نہیں، معجزہ کو جب نہیں مانتے تو پھر فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے انتقام لیتے. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، عذاب ان کو مبتلا کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَنِ الشِّرْكِ، تاکہ شرک سے باز آ جائیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا، یہ انہوں نے قبطیوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا اسرائیل نے، ادعو لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر دو، بما عہد عندک، جو تجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی عذاب ٹال دے ہم سے. اننا لمہتدون، پھر ہم ہدایت یافتہ بن جائیں گے. اللہ سے کہہ دو اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، ہم سے عذاب کو یہ ہے کہ ٹال دے. فلما کشفنا عنہم العذاب، موسیٰ دعا کرتا ہے جب ہم عذاب کو ان سے ٹال دیتے ہیں، اذا ہم ینقصون، پر وہ اپنے وعدوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں. ینقصون ینقضون کی معنی میں. ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، لوگوں یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور یہ جو نہریں ہیں میرے نیچے بہتی یہ میری نہیں ہے، بالکل آپ کی ہے. اتجہلون، کب تک تمہارے آنکھیں بند ہو جائیں گے، اتعمون، اندھا بن جاؤ گے، فلا تبصرون، دیکھتے نہیں. رب تو ایسا ہوتا، میں رب تو ہوں، یہ سارے میرے پاس ہے. امانا خیر من هذا الذي هو مہین، میں بہتر ہوں اس سے کہ جو کہ ذلیل ہے. ولا یکاد یبین، جو صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا. ولا یکاد، قریب نہیں ہے کہ یبین، واضح گفتگو کرے، اس کی گفتگو بھی صاف نہیں. فلولا القی علیہ اسورۃ، لولا تہذیب کے لیے، لولا القی علیہ اسورۃ من ذهب، سونے کے کنگن اس پر کیوں نہیں اترتے. او جاء معه ملک، او لو جاء معهم، لولا جاء معه الملائکۃ، فرشتے کیوں نہیں آتے، مقترنین، جمع ہو کر کے، ان کے ساتھ ٹچ ہو کر کے فرشتے ان کے ساتھ کیوں نہیں آتے. فاستخف قومه، فرعون نے اپنی قوم کی عقل کو یہ کہ ہلکا کر دیا.
فاستخفیف کر دیا، اور ان کو جو اللہ کا بھلا کری ہے کہ اس نے یہ کہ ان کی عقل ہلکی کر دی. فاتاہ، وہ قوم عقل ماری قوم نے ان کی بات مانی. انہم کانوا قوما فاسقین خارجین عن طاعت اللہ، یہ قوم تو ویسے اللہ کی اطاعت سے خارج تھی. فلما اسفونا، جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کر دیا، خفا کر دیا، اسفونا جب ہمیں ناراض کر دیا، تو انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا. فاغرقناہم اجمعین، ان کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا، پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا ہم نے. فجعلناہم سلفا، ان کو سلف عبرت بنایا، ومثلا مثال بنا دی، للآخرین آخر اگلے آنے والی نسلوں کے لیے. ولما ضرب ابن مریم مسئلہ اذا قومک منہ، جب حضرت ابن مریم کی مثال جب پیش کی جاتی ہے تو اذا قومک، پیارے پیغمبر آپ کی قوم قریش یہ ہے کہ یصدون منہ، شور مچانے لگتے. اصل میں یہ ہوا تھا انکم، تم، وما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، یہ جہنم کے ایندھن ہے. ہاں ایندھن ہے، ہم تو عبادت کرتے، ہم تو جہنم میں، لیکن معبودوں نے کیا قصور کیا؟ تم اور تمہارے معبود حسب جہنم، جہنم کے کیا ایندھن ہو. تو عیسیٰ کی لوگ عبادت، اور لو جی عیسیٰ بھی جہنمی ہو گیا. عزیر کی عبادت کر، لو جی عزیر بھی. فرشتوں کی بات کر، لو فرشتے بھی جہنمی. یہ ہے محمد جی، سمجھ رہی میں؟ اس قسم کی شعر. تو لا تقربوا الصلاۃ نہیں، وانتم سکارا بھی تو سنو نا، صرف لا تقربوا الصلاۃ نہیں وانتم. اس سے آگے کہا کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے ہم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام سبقت لهم من، اور انکم وما تعبدون، کلمہ ما غیر ذوی العقول کے لیے، بے جان، تم جن بے جانوں کی، وہ اور جو میرے نیک بندے ہیں وہ تو ان کے لیے بتائے، وہ تو اس سے عیسیٰ عزیر وہ تو اس سے تو یہ آگے اگلے والی بات بھی تو سنو نا، سمجھے نہیں؟ وہ نہیں، یہ ترتیب ہوتی ہے، سمجھے؟ اڑے کچھ پلا پڑا. اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ہے یا ضلالت کا فتویٰ، اس کی پوری زندگی کو مسئلہ کو دیکھو. حضرت اقدس ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتوں کو لے کر کے لوگوں نے کفر کے فتویٰ اس پر لگا دیے، جبکہ ابن عربی کی اعتقادیت پر جو ان کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں میں ان کی اعتقادیت ایک مستقل، اللہ آپ کا بھلا کرے، مستقل چند صفحات پر وہ ہوتے ہیں. فصوص کے اندر بھی یہ ہے، وہ صفحات ہیں. اور اسی طریقے کہ انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں میرے کیا عقیدہ، وہ سارا ہوتا ہے. جب ایک عقیدہ کی تصریح کرتا کہ یہ، اس کے بعد ایک وہم والی عبارت جس سے توہم اور وہم اس کے غلط ہوتا ہے، تو اس عبارت کی کوئی توجیہ آپ کیوں نہیں نکالتے؟ اس عبارت کی آپ توجیہ کوئی اچھی سی کیوں نہیں نکالتے جب وہ خود تصریح کر چکا دوسرے اپنے کسی کتاب میں کہ بھئی میرے یہ اعتقادیت ہے. سمجھے؟ یہاں جب آ گیا کہ جی اللہ کا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے جنت کا اعلان ہو چکا ہے پہلے، جو میرے نیک بندے، اولئک عنہا مبعدون. تو اب یہ کہہ دینا او لو جی انکم وما تعبدون من دون اللہ، لو جی انکم، تم اور تمہارے معبود، حسب جہنم، عیسیٰ کو بھی اس نے جہنمی کہہ دیا. حالانکہ عیسیٰ کا مسئلہ ہی مستثنا ہو گیا. اسی طرح ہوتا ہے، ہمارے مولوی بھی آج کل یہی کرتے، یہ ہر قاعدے میں ہوتا. مولانا ولما ضرب ابن مریم مسئلہ، بطور مثال کے ابن مریم کو جو پیش کیا جاتا ہے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ تو اذا قوموں کا تیرے قریش یصدون منہ، شور مچاتے ہیں، سمجھے؟ اور وقالو کہتے آلہتنا خیر، ہمارے معبود بہتر ہے، ام ہوا یا عیسیٰ کو بھی انہوں نے جہنمی بنا دیا، تو ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ مثالیں اس قسم کی یہ کہ بیان نہیں کرتے مگر بطور جھگڑے کے، صرف جھگڑنا ان کا مقصود ہے. بل ہم قوم خصمون، یہ جھگڑالو قوم ہے. ان ہوا، عیسیٰ جو ہے نہیں ہے عیسیٰ مگر الا عبد، ہمارا خاص بندہ ہے، انعمنا علیہ، ہم نے اس پر انعام کیا، وہ اس سے مستثنا ہے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اس کو مثال بنائے. ولو نشاء لجعلنا منکم، تم روگردانی کرتے ہو، اگر ہم چاہیں بفرض المحال، لجعلنا منکم، تو تمہارے بدلے میں ملائکتاً، فرشتوں کو بنائیں، فی الارض یخلفون، جو زمین کے اندر اللہ کا بھلا کرے، خلافت کو وہ سنبھالے. سمجھ شریف میں کہ تمہارے جگہ پر ہم فرشت. پھر عیسیٰ کی اگر عبادت بھی لوگ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ بغیر باپ کے ہے، عیسیٰ کی عبادت کرتے بغیر باپ، تو فرشتوں کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ تمہارے تو فرشتوں کو پھر ان کی عبادت کرو.
ساڑھے کچھ والا پڑھا، یہ من بدلی ہے، من مقابل ہے. لو نشاء لجعلنا فی مقابلتکم وبدلکم، تمہارے بدلے میں، تمہارے مقابلے میں ملائکتاً، فرشتوں کو لائیں، فی الارض یخلفون، کہ وہ زمین کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، خلافت کو سنبھالے. سمجھ شریف میں ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا شیخ الاسلام سے یہ ناب کی کتابوں میں یہ مثال باقاعدہ دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر چاہیں بھی فرض المال تو تم میں سے فرشتے بنائیں. یعنی ہماری عورتیں حاملہ ہو جائیں گی، کسی محترم کے گھر پہ فرشتہ پیدا ہو جائے گا اس کی بیوی کے پیٹ سے، اور دوسرا ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، مدنی گروپ کے بھی ہوں گے اور تھانوی گروپ کے بھی فرشتے پیدا ہو جائیں گے. تو ہر جگہ چونکہ بچوں کو پڑھایا ہے صرف تو من البصرۃ الی الکوفۃ، سمجھے. یہ تضمین کا مستقل باب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا اس میں 20 سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں. ایک لفظ کو دوسرے کے معنی نہ لیں گے تو آدمی گمراہ ہوگا. اب جا کر کے آدمی پتہ کرے کہ اتنا بڑے آپ مولوی ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو تم میں سے، اگر ہم چاہیں تو کیا ہے، تو تم میں سے فرشتے بنائیں. تو اس کی تم لوگ ادھر کوئی عقل مند اس کی توجیہ کرو، سمجھے. ایک ہمارے مردوں کو فرشتہ بنائیں، ایک ہماری عورتوں کو فرشتہ بنائیں، اور چاہیں تو تم میں سے تمہاری عورتوں سے فرشتے پیدا کریں. کون سی صورت حضرت کو فٹ آتی ہے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اس کا وہی ہوتا ہے کہ جب تک کہ ترکیب کا علم نہ ہو تو پھر آدمی ادھر مارتا رہتا ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. چنانچہ ہم نے وزارت میں، جہاں ہماری وزارتیں یہ تعلیم میں جہاں بحث ہوتی ہے نا، تو اس کی بھی میں نے مثال، میں نے کہا اس ترجمہ کو بھی ہو بمباریاں اس پر شروع ہو گئی کہ شیعہ اور بریلوی نے وہ بمباری کی توبہ توبہ. وہ تکڑا قسم کا بریلوی ہے، شیعہ تکڑا قسم کا، سمجھے، تکڑے قسم کے. مولوی صاحب اس طرح لوگ کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے، اتنے ماہر ماشاءاللہ، بہت ماہر. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت ہی کا علم ہے. یعنی انہو کا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ان نزولہ، عیسیٰ کا نزول یہ قیامت کا ایک علم ہے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اس لیے حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری کی پوری کتاب اس پر ہے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. بولو، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. سمجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک رفع عیسیٰ الی السماء ہے، اور دوسرا نزولہ من السماء الی الارض ہے، آسمان سے نیچے آنا. دونوں کے دونوں متواتر. رفع میں تو کوئی ہے مسئلہ ہی نہیں ہے، سوائے حسن بصری کی ایک عبارت ہے، وہ بھی الحمدللہ جمہور کے خلاف نہیں ہے. اس میں کسی نے، اب مصری بدبختوں نے کچھ شروع کیا ہے، اور قادیانی نے، چاہے رفع عیسیٰ الی السماء حیاً کا کوئی منکر ہو یا نزولہ من السماء الی الارض کا کوئی منکر ہو، وہ پکا کافر اور مرتد ہے. حضرت اقدس مولانا اسحاق سندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بنوری ٹاؤن کے شعبہ اللہ آپ کا والا کے دعوت و تحقیق کے جو رئیس تھے، لکھنؤ کے شیخ الحدیث تھے، وہ یہاں پر آ گئے. ان کی کتاب دینی نفسیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نزول کو ایک مذاق بنایا گیا ہے. سمجھے، حضرت بہت بڑے آدمی تھے. چنانچہ میں نے معلوم کیا تو مجھے اطلاع مل گئی کہ یہ تحریف کرنے والے کچھ اور اللہ والے لوگ ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. مجھے اطلاع تھی کہ مولانا، اس نے ہمارے بھائی مولانا طیب سبیل مسجد والے، اس نے یہ تحریف کی ہے. چنانچہ میں سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے سبق میں مولانا طیب کو کافر قرار دیا. سمجھے، وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن میں نے کہا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر کفر کا فتویٰ، اس زمانے میں کیسٹوں کا زمانہ چلتا تھا، تو تقریباً 100-150 گھنٹہ یہ ہے کہ میں نے مناظرہ پڑھایا، اس میں یہ بھی آیا تھا. سمجھے. تو حضرت کو جب پتہ چل گیا، مولانا طیب صاحب نے مجھے فون کیا کہ مولوی منظور، خدا کا خوف کرو ظالم، خدا کی قسم میں نہ رفع عیسیٰ کا منکر ہوں، نہ یہ کہ نزولہ من السماء الی الارض کے منکر ہوں، میں منکر نہیں ہوں. میں نے کہا یہ مسئلہ تو میں نے سنا ہے، مولانا تو شیخ الحدیث تھے، بڑے آدمی تھے، آپ نے یہ کہاں سے لایا؟ سمجھے. کہتے میں نے نہیں کیا ہے، لیکن میں یہ بتاتا نہیں ہوں کہ کس کس مولوی نے یہ کیا. سمجھے. تو یہ تحریفات ہماری کتابوں میں چلتی رہتی ہیں. سمجھے، یہ سلسلہ چلتا ہے. ابھی کسی کو ظاہر ہے کہ عام آدمی پڑھے گا تو یہ ہے کہ جو معلوم ہوگا اللہ کو قرآن و سنت سے، وہ تو پکا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو کافر قرار دے گا. سمجھے. لیکن انہوں نے کتاب کے اندر ٹھوک دی. اس قسم کے تحریفات پر اگر میں شروع ہو جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے زمانے کے اس وقت کے بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی اس میں ملوث ہیں. کتابوں کے اندر جو تحریف کرتے ہیں نا، خدا کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. خاص طور پر یہ جو پنجپیریت اور یہ حیاتیت مماتیت شروع ہو گئے، دونوں گروپ دل کھول کر کے تحریف کرتے. اکابرین علماء دیوبند کے اس میں دونوں گروپوں نے تحریف کی اور خوب کرتے. سمجھے.
اللہ حفاظت فرمائے. سمجھے ملنگو؟ اللہ حفاظت فرمائے. مولوی صاحب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم تو ویسے مذاق کرنے والے گالی دینے والے لوگ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں. سوچتا وہ اس طریقے پر ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں. اب تو مولویوں میں یہ تبلیغی میں جو جادو شروع ہوا ہے، اللہ کی پناہ، خدا کی قسم، طلاق کی قسم بھی ہمیں دے دیں، ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. سمجھ شریف میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کو اس طریقے پر یہ کہ نقصان دے دینا. مولوی صاحب یہ دیوبند میں بھی ہوا تھا، مفتی محمود حسن گنگوئی کی زبان بند ہوگی، شاہ صاحب پر ہوا، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا پر بھی ہوا. سمجھے؟ اور یہ ذکری جو ہمارے ہاں ایک مرتد فرقہ ہے، بلوچوں کا مرتد ہے، بے ایمان ہے. سمجھے؟ یعنی اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے. ذکری ہندو، یہ یہودی، اور پھر ہندو، پھر ذکری، یہ. لیکن اب چوتھے نمبر پر ماشاءاللہ ہماری جو بڑی بڑی داڑیاں ہیں نا، یہ ان میں مستقل اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ جو ریاض مشکی جو ریاض، جو اس میں لڑائی ہوگی، گولیاں چلی راونڈ کے اندر، یہ تبلیغی، یہ پکا جادوگر، یہ پکے جادوگر. سمجھے؟ اس لیے یہ 6 نمبر ابھی نہیں ہے، اب تو 7واں نمبر جادو ہے. سمجھے؟ یہ بھی ان میں شروع ہے، مولویوں میں بھی شروع ہے. مولوی صاحب اللہ کی پناہ، یہ میں نے تبلیغ بزرگوں کو دیکھا، معصوم بعض حضرت اقدس مولانا احسان صاحب بہت معصوم انسان ہے، سبحان اللہ. اور عالم ہے بھی ان میں مضبوط، یہی عالم ہے جو چونکہ، اور اس کو تو کیا ہے جادو، اپنوں نے کیا اور کس نے کیا. سمجھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک عجیب آپ دیکھیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کس انداز میں یہ کرتے ہیں مولوی صاحب. مولوی صاحب پکا کفر ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. خیال کر لینا، یعلمون الناس السحر ویعملون به، اس پر عمل بھی کرتے. ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. وما کفر سلیمان، میرے پیارے کو نہیں بتانا، میرے پیارے انبیاء اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. ہے ایسے حالت ان کی دیکھ کر کے پھر آدمی کہتے ہیں اللہ ہم تو اچھے ہیں الحمدللہ ان سے. ان کی لمبی لمبی نمازیں، اور یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے منصب، یہ کہاں گئے؟ سمجھے؟ نام تو اتنے ہیں کہ اشتہار میں جگہ بھی نہیں ہوتی. ولا یسد فلا تمترن بہا، قیامت کے اندر یہ بہا فیہا کے معنی میں ہے. ہم النگو بہا فیہا، یہ فی کے معنی میں ہے، یا ان کے معنی میں. فلا تمترن عنہا فلا تمترن فیہا واتبعون، قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا، واتبعون، میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم. ولا یصدنکم الشیطان، شیطان اللہ کے راستے سے تمہیں نہ روکے. انہ لکم عدو مبین. ولما جاء عیسی بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ جب لے کر آئے، قال قد جئتکم بالحکمت، فرمانے لگے کہ میں حکمت اور دین آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں. وجئتکم لأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور میں آپ کے پاس وہ احکام لے کر کے آیا ہوں اور وہ شریعت کی تختلفون، ان چیزوں کو میں بیان کر لیتا ہوں، تختلفون فیہ، جس میں آپ کا اختلاف امور دن میں، ان کو وجئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، لأبین لکم، تاکہ بیان کر دوں، بعض الذی، بعض وہ چیزیں کہ تختلفون فیہ، جس میں تمہارا اختلاف ہے. فاتقوا اللہ واتیون، اس لیے میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہ ابن اللہ ہوں نہ عین اللہ ہوں بلکہ عبداللہ ہوں. فاتقوا اللہ واتیون ان اللہ هو ربی و ربکم، ہم سب کا رب وہی ہے. فاعبدوہ، اسی کی توحید کرو، اور اسی کے بعد ھذا صراط مستقیم. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان اختلاف ہو گئے عیسائیوں کے آپس میں. کچھ لوگوں نے ثالث الثلاثۃ بنایا، کچھ نے ابن اللہ بنایا، اور کچھ نے عین اللہ بنا دیا. فاختلف الاحزاب من بینہم، یعنی احزاب النصارى، ملکونیہ، نصرانیہ، یعقوبیہ، تینوں میں آپ کو بتا چکا ہوں 6 پارے میں. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. فویل للذین ظلموا، عیسائیوں کے فویل للذین ظلموا، ہلاکت تباہی و مشرکین کے لیے، من عذاب یوم علیم، ایک سخت قسم کی عذاب سے. هل ينظرون لا ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے مگر الا الساعۃ، قیامت کا، کہ بان تأتیہم بغتۃ، اچانک ان کے پاس آ جائے، وهم لا يشعرون، کو پتہ نہ. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست، یہاں کے دوست جو کفر پر دوستی کی، الاخلاء علی الکفر، یعنی الخلیل، خلیل کی جمع اخلاء، الاخلاء علی الکفر، کفر کی دوستی، یعنی کفر پر جو دوستی ان کی لگ گئی ہے، بعض ان کے بعض کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن. الا المتقین، ہاں متقین جو شرک سے بچنے والے، ان کی آپس میں محبت ہوگی. باقی کافر ایک دوسرے پر، یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کافر ایک دوسرے جن کی دوستی کفر پر لگی ہے وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، جو سورہ عنکبوت میں آیا یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور وہ اختصام اور وہ خصومت کافروں کا جھگڑا سورہ زمر کے اندر بھی گزرا آپ کے سامنے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہاں متقین وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں بھی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی بنیاد پر یہ ہے کہ جمع ہے، اور آخرت کے اندر بھی علی سرور متقابلین، علی سرور متقابلین، سمجھے، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ان کی ایمان والوں کے سینے سے کینہ نکال دیں گے، اخوانا حال کونہم اخوانا علی سرور متقابلین، تختوں پر، جنت کے تختوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے محبت کی وجہ سے۔ یا عبادی، اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن، یقول اللہ علیہ، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، یعنی مستقبل کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ولا انتم تحزنون علی مفارقۃ الدنیا، نہ دنیا کی سابقہ کوئی پریشانی تمہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ عباد کون ہے اللہ کے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، میری آیت پر جن کا ایمان ہے، وکانوا مسلمین، اور جنہوں نے یہ کہ اسلام قبول کیا یا جنہوں نے فرمان برداری کی۔ ادخلوا الجنت، ان سے کہا جائے گا جنت میں تم داخل ہو جاؤ، ادخلوا کی واو کی تاکید ہے، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، اس حال میں چمکتے چہرے کے ساتھ، سمجھے بھائی جان، خوشی چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، تحبرون کا معنی تسرون، یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، ان پر گھمایا جائے گا، سمجھے، ان پر گھمایا جائے گا، بصحاف کائنۃ من ذهب، فرماتے کہ سونے کے پرچ اور پیالے، سونے کے پرچ اور پیالے ان کے سامنے گھمائے جائیں گے، وہ اکواب اور لوٹے، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور اس جنت کے اندر ماں وہ سب کچھ ہے کہ تشتہی انفسہم، کہ ان کی یہ ہے کہ دل جی جو چاہے گا، وتلذ اعینہم، اور ان کی آنکھیں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھنڈی ہو جائیں گی، لذیذ ہو جائیں گے، مزے لیں گے، وانتم خالدون فیہا، اور جس میں تم رہو گے جنت میں، وتلک الجنۃ التی اورثتموہا، یہ جنت تمہیں وراثت میں مل گئی، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کو، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اس جنت میں تمہارے لیے بہت سے پھل فروٹ ہے، منہا تاکلون منہا، انہی میں سے کھائیں گے آپ۔ ان المجرمین، ان کے بالمقابل مجرمین، فی عذاب جہنم، عذاب جہنم، خالدون فی عذاب جہنم، وہ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، لا یفترون، ہلکا نہیں کیا جائے گا، کمزور نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا جہنم کے عذاب کو ان سے، وہم مبلسون فیہ، اور جہنم کے عذاب کے اندر مایوس ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر جہنم دے کر کے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمین علی انفسہم، اپنے نفس پر انہوں نے خود ظلم کیا۔ ونادو مستقبل کے معنی میں ہے، آواز دیں گے، یا مالک، جہنم کے دارغوں کو، یا اے مالک، لیقضی علینا ربک، تو اللہ سے یہ ہے کہ دعا کر دے کہ اللہ ہمیں موت دے، لیقضی علینا ربک، اللہ ہمارے خلاف فیصلہ دے دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ قال، حضرت مالک فرمائیں گے، انکم ماکثون فی جہنم، تم جہنم میں رہو گے، آج کوئی بھی نہیں، لقد جئناکم بالحق، ہم توحید لے کر کے تمہارے پاس آ گئے، انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ولکن اکثرکم کارہون للحق، لیکن تم حق کو ناپسند کرتے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، یہ آپ کے قتل کا قطعی فیصلہ بناتے ہیں۔ ام ابرموا امرا، انہوں نے ایک بات ٹھہرائی ہے اور قطعی فیصلہ بنا دیا آپ کے قتل کا، فإنا مبرمون، اور ہم بھی یہ ہے کہ ہم بھی منصوبہ بناتے ہیں اور ہم بھی اٹل فیصلہ بناتے ہیں، اور اس پر یہ ہے کہ ہم ان کو جزا دیں گے اور ان کو سزا دے دیں گے، لیکن ہمارے ظاہر ہے کہ ہماری تدبیر ان سے سخت ہے۔ ہم یحسبون، کیا ان کا گمان ہے، انا لا نسمع سرہم، سرگوشیاں ہم نہیں سنتے، وہ ان کی دل کی بات، اور ونجوا، ان کی سرگوشیاں، بلا یعنی نسمع، سنتے ہیں، لا نسمع کو نسمع کرے گا، سنتے ہیں، ورسولنا یکتبون لدیہم، اور ہمارے فرشتے کرامن کاتبین ان کے پاس ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ سمجھ شریف میں انہوں نے میری شان میں گستاخی کی کہ اللہ کا بیٹا ہے، ان سے کہہ دے، قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین فانا اول الموحدین، میں سب سے پہلا موحد ہوں، مجھے تو پتہ چلتا۔ دوسرا، فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا عابد ہوں، اصل عابد میں ہوں، تو میں اللہ کا قریب ہوں، اگر اللہ کے کچھ ہوتا
اولاد ہوتی تو مجھے پتہ ہوتا. ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا عابد ہوں، سب سے زیادہ کامل اکمل عبادت کرنے، مجھے پتہ ہوتا. اس لیے کہ بادشاہوں کی تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہوں اور سب سے پہلا عابد میں ہوں، تو ظاہر ہے کہ میں اللہ کا قریب ہوں. تو قریب کو تو پتہ چلتا ہے. اب آپ یہ ہے کہ ایک آپ کہتے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ایک آدمی کہتے ہیں مفتی محمود کا بھائی ہوں، چندہ لے رہا ہے. مفتی محمود کا چندہ لے لیا اس نے، 40,000 لے لیا. اس کا مطلب آج کے 20-30 لاکھ روپے بنتے. اس زمانے میں لاہور میں اعلان کر رہا تھا مفتی، تو مفتی صاحب کا گاؤں کا آدمی تھا، اس نے پکڑ لیا چندے کے بعد. اس نے کہا مفتی صاحب کا تو کون سا بھائی ہے، میں تو مفتی صاحب کا سب سے زیادہ قریبی عزیز ہوں، مفتی صاحب کے بھائی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا، تو کدھر سے آ گیا. تو حضرت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کا قریب ہوں، سب سے پہلا عابد ہوں، یا سب سے کامل اور اکمل عابد ہوں، یا موحد ہوں. فانا اول الموحدین فانا اول العابدین. اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو مجھے پتہ ہوتے. جب ہم قریب والوں کو پتہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو کہاں سے پتہ. آیا سمجھ میں؟ ایک دوسرا یہ کہ عبد کا معنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عبد یعبد، عبد یعبد نہیں بلکہ عبد یعبد. عبد کا معنی انکار کے بھی آتا ہے. اگر اللہ کی کوئی اولاد ہو جو تم لوگ اس کے قائل ہو، فانا اول العابدین فانا اول المنکرین، میں سب سے پہلا منکر، میں اس کا انکار کروں گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا. دو. تیسرا یہ کہ ان کان للرحمن ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ ان نافیہ، پہلے دو تین صورتوں میں شرطیہ بنایا، اب ان کو نافیہ بناتے. ان کان للرحمن ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، میں سب سے پہلا عابد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہیں ہے. سمجھے؟ ان کان للرحمن ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اب یہ ان لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ ماضی پر ان نافیہ نہیں آتا، تو میں نے آپ کو بتایا مثالیں دی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ، اور وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، سورہ فاتر میں آپ کے سامنے 2-3 دن پہلے گزرا. اس پہ کوئی امام بخاری نے اسی کو لیا ہے کہ اس کو نفی. اور ایک یہ کہ عبد کا معنی نفی کے ہیں، سمجھے بھائی، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ فَأَنَا أَوَّلُ الْمُنْكِرِينَ. دوسرا یہ کہ ان کان للرحمن، یعنی ما کان للرحمن ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، میں یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سب سے پہلا عابد ہوں، سب سے پہلا موحد ہوں. مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا. ہو گیا مولانا. اور ایک یہ ہے کہ یہ ان لو کے من بفرض المحال، اگر کوئی خدا کی اولاد ہوتی بفرض المحال، سمجھے، یہ ان نافیہ لو کے معنی میں، یہ تو فرض تو کر سکتے. سبحان ربی تو ان کا اپنا معنی وقوع کے لیے، امکان کے لیے آتا ہے، وہ ختم ہو گیا. سبحان ربی السماوات والارض رب العرش، اللہ پاک ہے آسمان و زمینوں کا رب، رب العرش عما یصفون، پاک ہے ان جھوٹوں سے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دیں ان کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان باتوں کے اندر ڈوبے ہوئے لگے. فذرہم یخوضوا، ڈوبے ان باتوں کے اندر، ویلعبوا، ہنسی کھیل کرتے رہے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ ملیں گے اپنے اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ ہو رہا. وہو الذی فی السماء الہ، آسمانوں کے اندر بھی وہی معبود ہے. وفی الارض الہ، زمین کے اندر وہی معبود ہے. وہو الذی هو الہ فی السماء، یہ فی السماء جار مجرور متعلق ہے الہ کے ساتھ، اور الہ جامد نہیں ہے، معبودوں کے معنی میں ہے. وہو الذی هو الہ فی السماء وفی الارض الہ. اسی طریقے پر النکرۃ اذا وجدت نکرۃ کانت ثانیۃ غیر الاولی، یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، سمجھے. اگر یہ ہو تو پھر نکرہ الہ الہ دونوں نکرہ، اس کا مطلب آسمان والا الہ الگ ہے اور زمین والا الہ الگ ہے. اس لیے یہ قواعد عرفی ہے، یہ کلی نہیں ہے ملنگو. النکرۃ اذا وجدت نکرۃ کانت ثانیۃ غیر الاولی. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. زید سبحان اللہ، بڑے آدمی ہیں. اب جی استاد جی ہاں صحیح ہے، صحیح، بڑے آدمی جی. اس بدبخت کے لیے جب یہ گیا میں روتا رہا ہوں، سمجھے، اس کے لیے بھی ہم روئے. یہ الگ روتا رہا، میں الگ روتا، سمجھے.
یہ لوگ تو ہماری زینت ہے مولوی صاحب، ہے ان کی جوتیوں کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ وهو الذي في السماء يعلم وفي الذي يعلم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما ثبت بينهما، برکت والی وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی حکومت اسی کی ہے اور ان کے درمیان، وعنده علم الساعة، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، وإلیہ ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة، جن کو ولا الذين يدعونهم من دونه، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے یہ لوگ، یہ معبود ہے کہ مالک نہیں ہے شفاعت، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سفارش کے، الا من شہد بالحق، ہاں حق بات کی جو گواہی دے دے، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں اس بات پر کہ اس کے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، آپ پوچھیں گے کہ کس نے ان کو پیدا کر دیا، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے اللہ خلقهم، اللہ نے پیدا کر دیا، ان كان الامر كذلك فأنى يؤفكون، کس طرح بہ کے جا رہے ہیں۔ وقیل یا رب، یہ واو قسم ہے، مجھے محمد کی گفتگو کی قسم ہے، مجھے محمد کی کلام کی قسم ہے۔ وقیل یا رب ان هؤلاء یہ لوگ قوم لا یؤمنون، بے ایمان قسم کے لوگ ہیں۔ وقیل یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، اڑے ہو گیا۔ وقیل محمد کی قول، محمد کا قول، محمد کا کون سا قول، یا رب محمد کی اس قول کے قسم ہے مجھے، ہاں ملنگو کیل مقول قول سمجھے، محمد کا یہ قول یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، اس قول کی مجھے قسم ہے۔ فاسفانو، میرے پیارے یہ ایمان لائے یا نہ لائے ان سے درگزر کر دو اے محمد۔ وقل السلام علیکم، سلام مفارقت ہے، سلام متارکت ہے۔ وقل سلام، سلام بائی کاٹ ہے، سلام رفاقت نہیں ہے، سلام مفارقت ہے، سلام رفاقت نہیں ہے، سلام مفارقت ہے۔ فسوف یعلمون عاقبت الشرک، شرک انجام ان کو پتہ چلے گا۔ آپ کو کیلی سمجھ میں آیا؟ وقیلہ واقسم بقول محمد، واقسم بقول محمد، محمد کے قول کون سا قول کہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کی قسم ہے۔ ہو گیا مولانا؟ دوسرا وقیلہ یا رب، وقیلہ، اس وقت یہ سرہم پر عطف ہوگا، دیکھ لو ما قبل میں سرہم۔ ام یحسبون، کیا ان کا یہ گمان ہے، انا لا نسمع سرہم، انا لا نسمع قول محمد، ان کا یہ گمان ہے ہم محمد کی اس بات کو سن نہیں رہے ہیں۔ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، اڑے ہو گیا، اس وقت منسوخ ہوگا یہ۔ فاسفانوا وقل سلام فسوف یعلمون، سورۃ الدخان۔ مولانا قحط سالی اس قسم کی آ گئی کہ جب پیٹ کے اندر کچھ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ آسمان زمین کے درمیان میں یہ جو فضا ہے یہ دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا رمضان میں آپ کو پیاس جب لی ہے کہ لگ جاتی ہے، بھوک آپ کو لگ جاتی ہے، تو پھر آنکھیں ہماری بروہی میں کہتے تیری میری ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی آنکھیں خیرہ ہوں گے یا نہیں ہوں گی؟ ہو جاتا ہے مولوی صاحب، آدمی کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ پیٹ میں جب کچھ نہ ہو، پیٹ سپلائی کرتا ہے سب کچھ، پیٹ سے سپلائی ہوتی خون کی، ہاتھوں میں، آنکھوں میں، کانوں میں، پھر کان بھی کام کرتے ہاتھ۔ اس لیے ایک دفعہ ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، دل، دماغ، سب نے اللہ آپ کا بھلا کرے بھوک ہڑتال کیا۔ ہاتھ نے کہا کماؤں میں، جائے پیٹ میں، آنکھوں نے کہا استعمال ہوں ہم، جائے پیٹ میں، زبان نے کہا زبان چلا کر کے پیسہ وصول کروں میں، جائے پیٹ میں، پاؤں نے کہا کہ زمین پہ جائیں ہم، میرے اوپر چل کر کے وہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہاں سے پھل فروٹ وغیرہ حاصل کر کے میرے اوپر جائیں، جائے پیٹ میں۔ سمجھ شریف میں آگے نا؟ لہذا سب نے، ہاتھ نے کہا کماؤں گا نہیں، آنکھوں نے کہا ہم دیکھنا ہم سے کام نہیں ہوگا، دماغ نے کہا سوچنے کی بات مجھ سے نہ سوچو، اور پاؤں نے کہا مجھ سے چلا نہیں جائے گا، اس لیے ہم کچھ نہیں کمائیں گے، پیٹ کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ہاتھ نے کمانا چھوڑ دیا، زبان نے بولنا چھوڑ دیا، سب نے کہ ہم کچھ پیٹ کو نہیں دیں گے۔ 4-5 تک جب پیٹ کو کچھ نہیں ملا تو اب نہ ہاتھ کام کر رہا مانگے کام کر ایسے بڑھ گئے، اب ہاتھ اٹھا رہے تو ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا، پاؤں اٹھا رہے تو پاؤں اٹھ نہیں پا رہے، اس لیے کہ پیٹ میں ہوگا، خون ہوگا تو پھر یہ، اب انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے آ کر پیٹ سے کہا تیری مہربانی خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ سمجھ شریف میں گئے، اس نے کہا کہ دیکھو آپ مجھے جمع کرتے سارا میں سپلائی کر کے آپ کو دیتا ہوں، سمجھے، نہ ہو تو ابھی کرے، ہاتھ کام کرے یا کچھ کرے۔ اس لیے کہا کہ اگر آدمی مست ہوتا ہے تو فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، پھر اس کے بعد تمہارا ٹرمپ بھی کام نہیں کرے گا۔
سمجھ رہی میں کہ ہاں پیٹ پر سب چلتے ہیں، ٹرمپ ہے یا جتنے جان کیری ہے، بل کلنٹن ہے، سمجھے بھائی جان، اور اوباما، مسٹر اوباما، یہ سارے کے سارے کس پہ؟ اسی پر تو چلتے ہیں مجھ سے، پیٹ ہی ہے، سمجھے؟ ابھی فرمایا تھا کہ فسوف یعلمون عاقبت امرہم، ان کو اپنے انجام کا پتہ چلے گا صورت کے، اور انجام یہی ہو گیا کہ اللہ نے قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا۔ مولانا کتوں کے کھال بھی کھانے لگے، کتوں کے مردار ہڈیاں بھی کھانے لگے۔ حضرت ابو سفیان ان دنوں میں کافر تھا، لیڈر صاحب، حضرت آگے اللہ کا کہنے لگے محمد ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف ہے، ہم آپ کے خلاف ہے، مذہب الگ الگ ہے، لیکن ان قریش پر، اپنی قوم پر رحم کرو، اللہ کے لیے دعا کرو۔ ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، محمد کی دعا لگتی ہے، اس لیے ابو طالب بھی کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کیا سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وَأَبْيَضُ وہ چمکتا دمکتا چہرہ، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ آپ کے چہرے کا واسطہ دے کر کے بارش مانگی جاتی ہے، سمجھے؟ یہ آپ یتیموں کا سہارا ہے اور بے وگان کے مسکینوں کا سہارا ہے، یہ محمد جس کے چہرہ دیکھا کر کے اس سے یہ ہے کہ وہ مانگا جاتا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے آ گئے کہ ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کو عذاب قحط سالی کو ان سے ہٹائیں گے، باقی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اللہ اس عذاب قحط سالی کو ہٹا دے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکر، کہاں یہ ایمان؟ انا کاشف العذاب قلیلا، کچھ زمانے کے لیے ہٹا دیتے، لیکن یہ کہ انکم عائدون الی کفرکم، تم اپنے کفر کی طرف واپس جاؤ گے۔ تو فسوف یعلمون عاقبت امرہم، ان کو اپنے شرک کا انجام پتہ چلے گا، یہی ہو گیا، اللہ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ سورہ دخان 64 نزول نمبر، سورہ زخرف کے بعد اس کا نزول ہے مولانا۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین، کھلی کتاب کی قسم ہے مجھے، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات کے اندر، اس سے شب قدر مراد ہے۔ اور دوسرے حضرات بعد فرماتے کہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 تاریخ مراد ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ حافظ ابن کثیر اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے احادیث فضائل لیلۃ من نصف شعبان کلھا واہیۃ، نصف شعبان کی فضیلت کے متعلق جتنی روایتیں فہی واہیۃ، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس میں ہمارے کراچی مولوی نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، لیکن وہ حدیث سے واقف نہیں ہے، ادھر ادھر کے مار رہے۔ اصل ضابطہ جو حضرت شیخ نے، حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کے اسی طریقے پر، سمجھے؟ لیکن لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، سمجھے؟ اب یہاں ہوا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مولانا تقی صاحب نے فضائل شروع کیے، مفتی شفیع کے رسالے ہیں، ان کے رسالے، دارالعلوم نے فضائل شروع کر دیا، طارق جمیل نے فضائل شروع کر دیا، اور سعودی والوں نے کہا کہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ان کے رسالوں میں آگے وہ سختی سے تردید کر دی، لوگ پھنس گئے، سمجھ شریف میں گئے۔ اس لیے میں نے اس میں ایک معتدل بیان کر دیا کہ یہ جو لوگ 15 شعبان کو جو روزہ رکھتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اصل مقصد آپ کو انار چاہیے تو کندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کو انار یہاں ملتا ہے سبزی منڈی سے، تو کندھاری انار کے لیے کندھار جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کا مقصد روزہ ہے، تو اس روزے کو 15 تاریخ کو آپ روزہ، اس کو سنت شب برات نہ سمجھے، بلکہ اس کو ایام 20 کی سنت سمجھے، اس لیے کہ احادیث سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کیا کہ ایام 20 کے روزے 13 14 15، 13 14 15، تو 15 آ گیا نا۔ آپ کو اگر روزہ رکھنا ہے، آپ کو اگر روزہ رکھنا ہے تو آپ اس کو یہ کہ 15ویں شعبان کی سنت نہ سمجھے، اس کو کیا سمجھے؟ اس کو اللہ آپ کو ایام 20 کی سنت سمجھے۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے رکھو، سمجھے؟ سانپ بھی مر گیا، ڈانڈا بھی بچ گیا۔ آپ اس طریقے پر اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، اس کے شب برات کی وہ ہے ہی نہیں، تو ایک چیز حدیث سے جب اس کا ثبوت نہیں، آپ کا مقصد روزہ رکھنا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو متبادل یہ بتاتے، سمجھ شریف میں کہ یہ میں نے بیان کیا تو اس کو میمنوں نے بہت چلایا، یہ بہت چل پڑا اور لوگوں نے اسی کو لیا۔ اس میں وہ زور لگانا نہیں پڑے گا کہ میرے والد نے اس کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے لہذا صحیح ہے، سمجھے؟ آپ کے والد صاحب کو شاید ان محدثین کے مقابلے میں لوگ نہیں پوچھیں گے جو بڑے محدثین ہیں، سمجھ شریف، یا فلان نے لکھا ہے، اس طریقے پر نہیں ہوتا مولوی صاحب۔ وہ بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اکابرین، یہ جیسے کہ اکابر، ان سے بڑے اکابر ہیں، سمجھے؟ پرانے زمانے کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو بڑے لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ لگے، اس لیے مسئلہ حل ہو گیا، سمجھے؟ اب عید کے بعد اختر مبارک شے،
عید آپ کے مبارک، یہ ایک مستقل سنت شروع ہوگی۔ اب ہم لوگوں کو کہتے کہ بابا اس کو سنت عید نہ سمجھو، آپ کو خواہ خارش پڑی ہوئی ہے، ایک جگہ سے ایک محلے سے نکلے، جا کر کے عید پڑھی اور واپس آ کر کے پھر وہیں عید پر اٹھے، اپنے حقوق معاف کرنا سمجھے مبارک، بس یہ سینہ ملانا، ہاتھ ملانا، یہ کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ملنے کا شوق ہے نا، تو اس کا متبادل ہم بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کو سنت عید نہ سمجھو، اس کو سنت لقاء مسلمین سمجھو۔ میرے نبی نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، دو مسلمان ایسے نہ ہو کہ جب آپس میں وہ ملے فیتصافحان، اور یہ کہ مصافحہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ سنت لقاء مسلم ہے، سنت لقاء مسلم، آپ اس کو سنت لقاء مسلم سمجھو۔ پگڑی آپ کو ہر صورت کے اندر پہننی ہے، تو پگڑی کا تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اتنا اہتمام اس کے بارے میں تو روایتیں نہیں ہیں، سمجھے۔ پگڑی ہر صورت میں، پگڑی کو آپ سنت سمجھ رہے، نماز کے لیے پگڑی ہونی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے پگڑی نہیں ہے، یہ کسی بھی فقیہ نے نہیں لکھا کہ نماز کی سنت ہے۔ آپ کو پگڑی پہننے کا شوق ہے، ثواب زیادہ کمانے کا شوق ہے، تو اس کو لباس کے ساتھ لازم سمجھو۔ یہ سنت لباس تو ہے، سنت صلاۃ میں سے نہیں ہے، سمجھے۔ تو ہم آپ کو تو دوسرا راستہ آپ کو بتاتے ہیں، سمجھ رہی میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بھی تو بڑا ایک آدمی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی، قال کا مقولہ ہے ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، یہ نبی نے کہا، نبی قائل ہے، اور ارحم امتی بھی امتی یہ نبی کا مقولہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بھی امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو اب کالا کے دو مقولہ ہو گیا، نبی نے بتایا ارحم امتی بھی نبی نے بتایا، اور رضی اللہ عنہ بھی نبی نے بتایا، اور یہ جھوٹ ہے، نبی نے ابو بکر کو رضی اللہ نہیں کہا ہے، عمر کو رضی اللہ نہیں کہا، نبی سے کہیں سے اس کا ثبوت نہیں، سمجھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی چونکہ عقیدت ہے، آپ سپاہ صحابہ میں زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسروں کو دشمن صحابہ سمجھے کرے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جب آپ کو شوق ہے تو ہم یہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بھی امتی ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آئے سمجھے، آپ نے سانس نکال دیا، اس کو کاٹ دیا، رضی اللہ کالا کا مقولہ نہیں بنے گا، اور اگر نہیں تو کم از کم نیت تو کر لو کہ نہیں، اس کو میں نبی کا مقولہ نہیں سمجھتا، انشاءاللہ آپ اس سے بچیں گے۔ ورنہ یہ کہ تمہاری داڑھی جتنی بھی بڑی ہو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں جاؤ۔ آئے سمجھے، جہنم میں نبی نے ایک بات کی نہیں ہے، کہتے صحیح تو ہے نا صحابہ کو، تو ہر صحیح کو پھر نبی کے کھاتے میں ڈالو۔ صحیح یہ بھی تو ہے کہ مولوی منظور کے ناک سامنے لگی ہوئی ہے، سمجھے، کان کے کنارے پر ہے، سمجھے، گدی پیچھے، تو اب آپ کے قائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انف المنظور علی جبہتہ لا علی کفاہ، منظور کی جو ہے نا ناک یہ کے سامنے ہے، لا علی کفاہ، گدی پر نہیں ہے، بات صحیح ہے نہیں، تو ہر صحیح کو نبی کے کھاتے میں ڈالو، اس طریقے پر نہیں ہوتا۔ نبی نے جو بات کہی ہے وہی ہمیں قال نبی کہہ کر کے ہم پیش کریں گے، سمجھے۔ اور اس قسم کی نبی نے کبھی ایسی باتیں بھی نہیں کی ہے کہ وہ ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ 1.5 گھنٹہ اس پر لگے گا، ایسی لمبی حدیث، سمجھ رہی میں کہ نہیں، وہ اپنے طرف سے اللہ آپ کا بھلا کرے بنا کر کے راوڑ سے حدیث لائے گا، ان کے پاس حدیثوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وضع کی کتابیں جو الوضع فی الحدیث پر لوگوں نے کئی جلدوں میں کتابیں لکھی، حدیثیں سب سے زیادہ قرآن و سنت کو نقصان دینے والے یہ صوفی لوگ اسی زمانے سے لے کر تلویث ابلیس بھی آپ پڑھیں، سمجھے، شکل ان کی ہوتی ہے اس قسم کے، اللہ آپ کا ایسے تہجد بھی ان کی قضا بھی نہیں ہوتے بڑے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کر ایسے چھوڑتے چھوڑو خانے کے خدا کی پناہ، سمجھے۔ محدثین کہتے ہیں اس قسم کی صوفیوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اس لیے مولانا احادیث فضائل لیلۃ من نصف شعبان کلھا واہیۃ، کمزور ہے مولانا۔ انا انزلنا فیہا یفرق، اس رات کے اندر شب قدر، فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت کے سارے فیصلے اللہ کا جدا کیے جاتے ہیں۔ امر من عندنا، یعنی امر من عندنا، آنی امر من عندنا، یہ ہمارے ہاں سے اللہ کا بھلا کر یہ حکم ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہم نبیوں کو بھیجتے رہتے، نبیوں کا بھیجنا رحمت من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے رحمت یہ کہ اتارنے کے لیے۔ انہ هو السمیع باقوالکم العلیم باحوالکم،
رب السماوات من ربک، اس سے بدل ہے رب السماوات والارض وما ثبت بینہما، آسمان و زمینوں کا ان کے درمیان کا مالک رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہارا یقین ہے تو پھر یہ ہے کہ اس پر یہ ہے کہ اس پر یہ ہے کہ عمل کر لو، اس کو مان۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہو، اللہ کی ذات ہے، یحیی هو یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، بل ہم کائنون، بل ہم یلعبون فی شک، یہ شک میں پڑھ کر کے کھیلتے رہتے ہیں۔ فرتقب، آپ انتظار کر دو، یوم تاتی، اس دن کا کہ تاتی السماء، آسمان یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر کے لے کر کے آئے گا، بدخان مبین، کھلم کھلا ایک دھوئیں کو، مانا قحط سالی آ جائے گی، سمجھ شریف میں قحط سالی آ جائے گی، اور وہ قحط ہر چیز کو کھا جائے گی، اور ایک ان میں سے کھڑا ہو جائے گا، آسمان کی طرف دیکھے گا تو شدت جو کی وجہ سے اس کو دخان نظر آئے گا۔ اس قسم کا دخان ہوگا، یہ دخان کی صفت ہے، مبین پہلی صفت ہے، دوسری یغش الناس، لوگوں کو اللہ کا بھلا کرے ڈھانپ لے گا، اور ھذا عذاب علیم، اور کہا جائے گا کہ یہ عذاب علیم ہے۔ یا رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اللہ اس عذاب قحط سالی کو ٹال دے، ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے انا لہم ذکرا، ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا کہاں سے آگے، نہیں کریں گے، حال یہ کہ وقد جاءہم رسول مبین، کھلم کھلا نبی آ گیا پھر بھی ایماننے کے لیے، ثم تولوا عنہ، اسے روگردن، وقالوا معلم مجنون، اور کہتے ھذا معلم مجنون، ٹریننگ یافتہ پاگل ایک نبی ہمارے لیے بھیجا گیا۔ انا کاشف العذاب زمانا قلیلا، ایک زمانے قلیل کے لیے قحط سالی کی سزا کو ہٹا دیتے، انکم عائدون الی کفرکم، لیکن پھر بھی تم مومن نہیں بنو گے، اپنے کفر کی طرف لوٹو گے۔ یوم نبطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، ہم یہ ہے کہ بدلہ لے لیں گے، جس دن پکڑیں گے اللہ کا بڑی سخت قسم کی پکڑ، وہ یوم بدر ہے، اللہ نے بدلہ لے لیا ان سے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے ان سے پہلے آزمائی ہے قوم فرعون کو بھی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ایک معزز رسول میرا ان کے پاس آ گیا، کہا کہ تم جاؤ جہنم میں بغیرت، لیکن ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندے تو میرے حوالے کرو، تم بات مانو یا نہ مانو۔ فرعون ایک رسول کریم آیا حضرت موسیٰ ان کے پاس، اور قائلاً اس نے یہ کہا کہ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندے بنی اسرائیل میرے حوالہ کر دو، ان کو اپنا عبد نہ بناؤ، تو مان نہ مان لیکن ان کو میرے حوالہ کر دے۔ انی لکم رسول امین، امانت دار رسول ہوں، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے سرکشی نہ دکھاؤ۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں کھلم کھلا یہ ہے کہ دلیل تمہارے پاس یعنی معجزات لے کر کے آئے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں رب کے پناہ میں آ جاتا ہوں، من ان ترجمونی، اس بات سے کہ آپ مجھے پتھروں سے مارے، اس لیے کہ حاضر یعوذو کے صلہ میں با آ جائے گا، اس کا مدخول اچھا ہوگا، من کا مدخول بیکار ہوگا۔ انی عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہوں اس بات سے، من ان ترجمونی، کہ آپ مجھے سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر میری اطاعت نہیں کرتے تو فَاعْتَزِلُونِی، الگ ہو جاؤ ایک طرف۔ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا بِی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، إِن لَّم تُؤْمِنُوا لِی، فرق آپ کو بتا چکا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، حضرت نے دعا کر دی کہ یہ مجرم قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا فَأَسْرِ بِعِبَادِی لَیْلًا، رات ہی رات لے کر کے میرے بندوں کو نکل جاؤ۔ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے فرعون متبع ہوں گے اس کی قوم۔ واترک البحر رہبا، اور دریا کو یہ ہے کہ تو چھوڑ دے کہ پار ہو جائے، چھوڑ دے مانا پار ہو جائے اس سے، رہبن درا حال کہ وہ خشک بنے گا۔ انہم جند مغرقون، یہ گنے چنے چند لوگ ہیں جو غرق ہو جائیں گے۔ کم ترکو من جنات، اور غرق ہو گئے کتنے انہوں نے باغات چھوڑے، عیون چشمے، زروع کھیتیاں، و مقام کریم، اور یہ کہ اللہ کا بھلا کرے اچھی اچھی جگہ، ونعمت، اور یہ کہ بڑی بڑی نعمتیں، کانوا فاکہین فیہا، جس میں بڑے مزے لیتے تھے۔ کذالک واورثناها قوما آخرین وراثۃ کائنا کذالک، اس طرح ہم نے دوسرے لوگوں کو بنی اسرائیلیوں کو ان کا وارث بنایا، ایسے ان کو تباہ کر دیا۔ فما بقت علیہم السماء والارض، فما بقت علی موتہم، ان علی غرقہم، ان کے غرق ہونے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وما کانوا منظرین، نہ ان کو مہلت مل گئی، ان کو مہلت بھی نہیں ملی۔ جب کافر پر زمین روتی نہیں ہے، آسمان نہیں روتا، تو کیا مومن پر روتا ہے؟ جی ہاں، کہتے مومن پر روتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مومن پر آسمان و زمین روتے ہیں، کیوں؟ اللہ آپ کا بھلا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بتاتے آواز آتی تھی، جنات بھی روتے تھے کہ اب حدیث کون پڑھائے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ آج دنیا اگر مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے لیے نہ روئے، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہ روئے، مفتی محمود اور حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کے لیے اگر آج در و دیوار اور درخت نہ روئے، تو عمران خان کے لیے اور اللہ کو زرداری کے لیے روئیں گے، سمجھے؟ ہے
سمجھے؟ حضرت اقدس کا جب انتقال ہو گیا، عبدالعزیز بن باز کا عربوں کے وہ اشعار، بازیت الدہر کتاب کے نام، کتنی کتابیں، دکتور یوسف القرضاوی نے الگ لکھا، سعودی کے علماء نے الگ لکھا۔ مولانا اس کو پکار کر کے بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے علماء کہتے تھے، یا ابتے، ابا جی، یا ابتے ماذا رأیک فی ھذہ المسئلہ، ابا جی تیری رائے کیا؟ یا ابتے، پیارے ابا، نابینا تھا، میں نے دیکھا تھا، سمجھے؟ بوڑھے بوڑھے علماء اور بڑے بڑے لوگ، ارب پتی، کھرب پتی، پراپٹیوں کے مالک اس نابینا کو چمٹ جاتے تھے، کہتے یا ابتے، ابا جی۔ اس پر پھر حضرت کے وصال کے بعد جو لوگوں نے، علماء ابا ہی ہوتے مولوی صاحب، سمجھے؟ مولانا عبدالغفور سجاول والے رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے کچھ اوپر آپ کی عمر تھی، 80 بھی پورے نہیں تھے۔ حضرت کا جب انتقال ہوگا، خدا قسم میں نے بوڑھے بوڑھے علماء کو بھی دیکھا، میرے ساتھ چمٹ کر کے رونے لگے، کہنے لگے سائیں اساں جو ابو مری ہوئے چھا کندہ سو اساں، ہم کیا کریں گے، ہم بغیر ابا کے رہ گئے۔ سبحان اللہ، سمجھے؟ بوڑھے بوڑھے علماء ہیں، ابو مری ہوئی ہو، ان کی 90 سال عمر ہے، وہ تو یہ کہ 80 تک بھی نہیں تھے۔ یہ ہوتا ہے مولوی صاحب، ہے ماشاء اللہ۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین۔ بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کن عذاب سے نجات دے دی۔ وہ رسوا کن عذاب کیا؟ من العذاب المہین سے بدل ہے، من فرعون، وہ فرعون ہے، انہ کان عالیا، وہ بڑے سرکش تھے، من المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے۔ ولقد اخترناہم، بنی اسرائیل کو ہم نے منتخب کر لیا، ما علمنا، اپنے علم کے ساتھ، یعنی ہمیں علم ہے، ان کو فوقیت دے دی، ان کو منتخب کر دیا، فوقیت دے دی، کس پر؟ علی عالمی زمانے، ان کے زمان، اس پر بات ہو چکی ہے چھٹے بارے میں۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اتنی نشانیاں معجزات دی، من و سلوہ ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جس میں یہ کہ بڑی آزمائش ہے، سمجھے؟ یہاں آزمائش نہیں، بلا انعام کے معنی میں۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ انعام مُبِينٌ، جس کے اندر، اس لیے کہ بلا کا معنی آپ کو بتایا کہ آزمائش کے بھی بتایا اور نعمت کے معنی میں بھی بتایا الف لام کے اندر، اور پھر 9ویں پارہ کے اندر دونوں کو بلا کا اطلاق ہے، وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ اہل مکہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ہماری پہلی موت، موت آ گئی، وما نحن بمنشرین، پھر ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے۔ ان کنتم صادقین ایھا المسلمون، مسلمانوں تم اگر سچے ہو کہ آدمی دوبارہ زندہ ہوگا تو فاتو بآبائنا، ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کرو۔ کافر کہتے تھے کہ اگر دوبارہ زندگی کی صورت ہے تو کر لو، ارے بابا اللہ زندہ کرے گا، ہم کیا کریں؟ ام خیر ام قوم تبع، یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم، تبع اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ یمن کا بادشاہ تھا، یہ خود یہ کہ ٹھیک تھا لیکن اس کے ماننے والے سارے بت پرست تھے۔ ام خیر ام قوم تبع، یہ بہتر ہے یا تبع، والذین من قبل، یا ان سے پہلے جو گزر گئے، اہلکناہم، ان کو ہلاک کیا، تبع کو ہلاک کر دیا، تو یہ آپ کے مشرکین مکہ کیسے بچیں گے؟ انہم کانوا مجرمین جو پہلے گزرے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمینوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا اس حال میں کہ ہم کھیل کر رہے ہیں، ما خلقناہما الا بالحق، عدل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو پیدا کیا، ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، فیصلہ والا دن قیامت کا، میقاتهم، ان کے اٹھنے کا وقت مقرر ہے، سارے کے سارے اٹھیں گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، ولا هم ینصرون، ایک دوسرے کے مدد، الا من رحمہ اللہ، اللہ جس پر رحم کرے، انہ العزیز الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت طعام الاسیم، گناہ گاروں کا کھانا یہی ہوگا، طعام الاسیم کائن کالمہل، وہ تل چٹ کی طرح ہوگا، پگھلا ہوا تانبا یا تل چٹ، یغلی فی البطون، پیٹ کو کھولے گا، جوش مارے گا پیٹوں کے اندر جہنمیوں کے، غلین یغلی غلیانا کائنا کا غلی الحمیم، جیسے کہ اللہ کا کھولتا ہوا گرم پانی جوش مارتا۔ خذوہ، اللہ فرمائیں گے پکڑ لو جہنمی کو، فاعتلوہ، کھینچتے ہوئے اس کو لے جاؤ، کھینچتے ہوئے لے جاؤ، الی سواء الجحیم، سیدھا جہنم کی طرف، ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر اونڈیل دو، ذق، ان سے کہا گیا چکھ لے عذاب، انک انت العزیز عزیز الکریم، تو بڑا صاحب اقتدار ہے، بہت قیمتی انسان ہے۔ یہ مولانا ذلیل کرنے کے لیے کلمات کہے جائیں گے۔
ان ھذا ما کنتم تمترون به، یہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے قیامت بعثت ہے جس میں تمہیں شک تھا۔ ان المتقین قائمون فی مقام امین، امن والی، امین سے مراد امن والی جگہ کے اندر متقین ہوں گے، اور وہ امن والی جگہ کیا ہے؟ بدل ایسے فی جنات و عیون، باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، یلبسون من سندس، اور یہ کہ ریشم حریر کا لباس باریکی ہے کہ پہنیں گے، و استبرق، یہ بھی ریشم ہے، یہ دبیز کہتے ہیں جس کو، یہ اس سے زیادہ قیمتی، متقابلین، آمنے سامنے یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وزوجناہم بحور عین، اور بڑی آنکھوں والے حوروں کو بیاہ دیں گے ان کو، تزویجا کائنا کذالک، اس طرح، لا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، امن کی حالت میں درا ہر قسم کی یہ کہ پھل فواکہ، وہ یہ کہ میوے وہ منگوائیں گے، لا یذوقون فیہا الموت، اس میں یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں موت ان کو نہیں آئے گی، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی ہی موت ہے، ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ عذاب جہنم سے بچائے گا، فضلا من ربک، یہ اللہ کے فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، فانما یسرناہ بلسانک، قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا، لعلہم یتذکرون بالقرآن، فارتقب، آپ انتظار کر دیں اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے لیے عذاب کے، کہ عذاب کی تصدیق کریں گے نہیں کریں گے، انہم مرتقبون، یہ تیری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الجاسیہ ہے مولانا، سورہ فرقان کے بعد 65 نزول نمبر اس کا 65 ہے، سورۃ الجاسیہ۔ ابھی سورۃ الدخان میں بتایا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وآتینا من الآیات ما فیہ بلاء مبین، یہاں بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کی آیت اور معجزہ کا ان کا تذکرہ یہ کہ بہت سی چیزیں، یہ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات تلک آیات اللہ، یہ آ رہا ہے وفی الارض آیات ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ تو پہلے بتایا وآتینا من الآیات، یہاں بھی آیت کا ذکر ہے۔ اس صورت کا دعویٰ ہے مولانا الامر باتباع شریعت، الامر باتباع شریعت، شریعت کی پیروی کر لینا، یہی اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل شدہ کتاب، یہ نازل شدہ کتاب کائن من اللہ العظیم، یہ اللہ کی طرف سے غالب بھی ہے، حکمت والی ذات بھی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمان و زمین کے اندر بڑی نشانیاں مومنین کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، اللہ نے تمہیں جو پیدا کر دیا، وما یبث، اور وفی ما یبث من دابۃ، اور جو پھیلا رہے ہیں بہت سے چوپایا، ان سب میں آیات لقوم یوقنون، نشانیاں یقین والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار فی خلقکم وفی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، وما انزلہ اللہ من السماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اتار دیتا بادلوں سے، من رزق، رزق بارش، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر زمین کو آباد کر لیتا ہے غیر آبادی کے بعد، اس میں بھی وفی تصریف الریاح، اور ہواؤں کے گھمانے میں پھیرانے میں، آیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی۔ تلک آیت اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ کی آیت ہے آپ کے سامنے، ان کو پڑھتے رہتے ہیں بالحق کے ٹھیک طریقے سے۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر کس کلام پر یہ ایمان لائیں گے، کس گفتگو پر، اس کے بعد حدیث اللہ یعنی قرآن کے بعد اور اس کے آیت کے بعد کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک نسیم، تباہی ہو جھوٹے لوگوں کے لیے، بہتان تراشوں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے، کہ پھر بھی اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے اس حال میں کہ اس پر تلاوت بھی ہوتی ہے۔ ثم یصر مستکبرا، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا، ثم یصر علی کفرہ، پھر اپنے کفر پر جم جاتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے، کأنہ لم یسمعها، گویا کہ اس نے آیتیں سنی بھی نہیں، یہ حال بنے گا مشابہ بما لم یسمع، فبشر بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دے۔ وإذا علم من آیاتنا شیئا، جب یہ کہ ہماری آیت میں سے کسی کا علم اس کو ہو جاتا ہے تو اتخذا ہزوا، اس کو مذاق بناتا ہے۔ اولئک لهم عذاب مہین، من ورائہم، یہ ورا امام کے معنی میں، ان کے آگے، یہ جو پیچھے تو چھوڑا نہیں ہے، آگے جائیں گے، آگے جا کر کے جہنم آئے گی، تو اس لیے یہ ورا، یہ اللہ کا بھلا آگے کے معنی میں، امام کے معنی میں، من ورائہم، من امامہم جہنم، آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوہ شیئا، دنیا کے اندر جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، یعنی یہ کہ شرک کیا ہے، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا متخذوا اولیاء کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو کارساز بنا ہے، نہ وہ ان کو کام آئیں گے، بلکہ ولہم عذاب عظیم۔ ھذا ھدی، یہ قرآن پاک ایک ہدایت ہے۔ والذین کفروا لهم عذاب علیم، والذین کفروا بآیات ربہم، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے، مبتدا ہو گیا، لهم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے اللہ کا بڑا دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔
اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا تاکہ کشتیاں چلے اس کے اندر بامرہ، اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم رزق حاصل کر دو اللہ کے، ولعلکم تشکرون، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، اللہ نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض جميعا منہ، سب کو مسخر تمہارے لیے کیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فکر والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہہ دو کہ یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، درگزر کر دے، معاف کر دے ان لوگوں کو، الذین لا یرجون لقاء اللہ، لا یرجون ایام اللہ، جو ایام اللہ یعنی بڑے بڑے ایام اللہ سے مراد وہ ہے بڑے واقعات جن میں پیش آ گئے، جیسے فرعون کا غرق ہونا، من و سلوہ والے دن۔ آپ کہہ دیں میرے پیارے ایمان والوں سے، یغفروا، درگزر کر دے، للذین لا یرجون، ان لوگوں سے کہ جو ایام اللہ کی امید نہیں رکھتے، ان سے درگزر کرے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کہ بدلہ دے دے ایک ایسی قوم کو ان کی بد کرداری کا۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکوکاری کرے گا، فهو کائن فعمله کائن لنفسه، اس کا عمل اس کے فائدہ کے لیے، ومن اساء، جو برائی کر دے گا اس دنیا کے اندر، فاساءته کائنۃ علیہا، تو پھر نفس پر یہ کہ یہ برائی نفس پر پڑے گی۔ ثم ترجعون الی ربکم، تم پروردگار کے پاس جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، بنی اسرائیل کو ہم نے تورات دے دی، والحکم فقط فی الدین دے دیا، والنبوۃ نبوت، حکم کا کئی جگہ ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کہ ترجمہ یہاں نبوت چونکہ خود بخود آ گئے، والحکم فقط فی الدین، آپ کو، اور حکم حکمت میں نے آپ سے عرض کیا دانش مندی، یعنی الاصابۃ فی القول والرائے، قول اور رائے کے اندر حکمت اور حکم یہی۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو یہ کہ پاکیزہ چیزیں دی دی، من و سلوہ، وفضلناہم علی العالمین، وآتیناہم بینات من الامر، اور امر دین میں سے ہم نے کھلم کھلا دلیلیں ان کو دے دی امر دین میں سے۔ فما اختلفوا، ان کا اختلاف نہیں ہوا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر یہ علم آ گیا ان کے پاس، بغیا بینہم، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے، فیما کانوا یختلفون فی، جس میں ان کا اختلاف ہے۔ ثم جعلنا علی شریعت من امر، پھر یہ کہ ہم آپ کو ایک راستے، کھلے راستے پر قائم کر دیا ہم نے آپ کو، من امر شریعت، امر دین میں سے ایک کھلے راستے پر، شریعت راستہ کھلا، فتبع، اس کی پیروی کرو، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، جو لوگ یہ کہ کچھ نہیں جانتے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ آپ سے کسی چیز کو بے نیاز نہیں کریں گے، فائدہ نہیں دیں گے، وان ظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم اور مشرک ایک دوسرے کے دوست ہے، اس لیے کون جنس با جنس پرواز، کبوتر باز و باز۔ واللہ ولی المتقین، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ قرآن پاک یہ ہے کہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت بھی ہے، رحمت ہے یقین والوں کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ کہ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے، اجترحوا کا معنی اکتسبوا، جو برائیوں کا ارتکاب کرتے، کیا ان کا گمان ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء، کہ ہم ان کو کر دیں گے برابر ان کے کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، سواء ان کے برابر، محیاہم ان کی زندگی، و ممات ان کا مرنا، یعنی مجرم اور غیر مجرم کی زندگی اور موت سب برابر ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہوگا جو لوگ یہ فیصلہ کرتے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، ٹھیک طریقے سے برحق اللہ نے آسمان و زمین، ولتجزا کل نفس، وفعل ذلك، یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ لتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ جو نفس نے کمائی ہے دنیا میں اس کا بدلہ اس کو دیا جائے، وہم لا ينقصون، اور ان کی یہ کہ کمائی کے اندر اور ان کی نیکیوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، افرأیت من اتخذ الہ ہوا، جو اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا چکا ہو، واضلہ اللہ علی علم، اور باوجود علم کے بھی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو، وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے کان اور دل پر پردہ لگایا ہو، وجعل علی بصرہ غشاوۃ، آنکھوں پر یہ کہ پردہ ڈال دیا، فمن یہدیہ اللہ من بعد اللہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کی اضلال کے بعد، من بعد اضلال اللہ، اللہ کی اضلال کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا؟ یہ کیسے؟ افلا تذکرون اتغفلون فلا تذکرون وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مشرکین کہتے ہیں مگر دنیا کی زندگی، نموت تو ہم مریں گے، ونحیا، میں نے آپ کو بتایا یحییٰ اولادنا، سمجھے، ورنہ یہ اس کے قائل نہیں تھے مشرک کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، اس لیے نموت نحن ویحییٰ اولادنا،
ہم مریں گے تو اولاد زندہ ہوگی. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں بس زمانہ ہی اللہ کا بھلا کریے، زمانے کی یہ کہ مرور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے. وما لہم بذالک من علم، یہ اٹکل پچو کی باتیں، اس پر کوئی قطعی علم نہیں ہے. من علم کے من زائدہ ہے، یہ ماں کا اسم ہے اللہ کا. لہم بذا خبر ہو گیا. انہم الا یظنون، یہ گمان کی باتیں کریں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کھلم کھلا ہماری آیت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ما کان حجتہم، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، الا ان قالوا، ہاں یہ کہتے کہ ان کنتم صادقین، مسلمانوں اگر تم سچے ہو کہ آدمی دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو ایتو بھی آبائنا فاتو بھی آبائنا، ہمارے آبا اجداد کو تم زندہ کرو. ہم کہاں سے زندہ کریں؟ زندہ اللہ کرے گا، وقت پہ کرے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، خود جواب دے دیا اللہ زندہ کرے گا، مار دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن جمع کر دے گا. لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ سمجھتے نہیں، یہ جانتے نہیں. وللہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت اللہ کی. ویوم تقوم الساعۃ یومئذ، جس دن قیامت قائم ہو جائے گا. یخسر المبطلون، باطل لوگ گھاٹے کا سودا اور گھاٹا اور خسارہ اٹھانا پڑے گا ان کو. وترى كل امة جاسیہ، یہ صورت ہے. وترى كل امة جاسیہ، کل امت تدعى الى کتاب، فرماتے کہ آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل کل امت تدعى الى کتابها، ہر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے جماعت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامہ کی طرف. کتابها اعمال نامہ. الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ ملے گا ما کنتم تعملون فی الدنیا، دنیا میں جو تم عمل کر. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ اعمال نامہ، یہ ہماری کتاب فرشتوں نے لکھا، یہ تم پر سچ بات کر دے گی اور سچی. انا کنا نستنسخ، ہم لکھوا لیا کرتے تھے، ہم لکھتے تھے، لکھوا لیا کرتے تھے. ما کنتم تعملون فی الدنیا، دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے تھے. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، جہاں تک ایمان والے اور عمل صالح والے، فیدخلهم ربهم فی رحمتہ، اللہ ان کو جنت میں داخل کر، رحمت سے مراد جنت ہے. ذالک هو الفوز المبین. واما الذين كفروا، باقی جو کافر ہے، ان سے کہا جائے فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر ہمارے آیتیں تلاوت نہیں ہوتی تھی؟ فاستکبرتم، تم نے ان کا تکبر کیا. وکنتم قوم مجرمین، اور مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جب آپ سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. تو قلتم، آپ لوگ کہتے تھے ما ندری ما الساعة اے کافرو، آپ کہتے تھے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ساعت کیا ہے. ان نظن الا ظنا، ہم تو خالص گمان ہی کرتے، کوئی قطعی علم نہیں ہے. وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں ہے. وبدا لهم سیئات ما عملوا، جو اعمال انہوں نے کیے ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. یعنی جزاء سیئات ما عملوا، ان کے اعمال کی برائیوں کا بدلہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. وحاق بهم ما كانوا يستهزئون به، اور گھیرے میں لے لے گا ان کو ما كانوا يستهزئون به، جو مذاق کیا کرتے تھے اعمال کے. وکیل، کہا جائے گا یقال کے معنی میں الیوم ننساکم، آج ہمیں تمہیں چھوڑ دیتے اس بے کسی میں، نترککم، تمہیں چھوڑ دے. نسیانا کائنا کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے کہ تم نے اس دن کو چھوڑا. کما ترکتم لقاء یومکم ھذا. وما واکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وما لکم من ناصرین، کوئی ناصر نہیں. ذالکم، یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا جاتا ہے. ذالک کائن بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا. وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا. فالیوم لا یخرجون منها، آج یہ ہے کہ جہنم سے نکلیں گے بھی نہیں. ولہم یستعتبون، نہیں کہ توبہ اور ان کے عذر کو قبول کیا جائے گا. فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے حمد ہے. رب السماوات والارض، رب الارض رب العالمین. ولہ الکبریاء فی السماوات والارض، اسی کی کبریائی آسمان و زمینوں میں. وہو العزیز الحکیم، اللہ کی ذات یہ کہ غالب بھی ہے اور حکمت والی ذات بھی.